جب تمہاری پرورش ہو گئی ہے، اللہ ماہ سیام کا رمضان دیتا ہے، پھر وقت افطار تمہیں دیتا ہے، ساری نعمتوں کو تم دسترخوان پر جمع کر کے رب کریم کی اس اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اپنے بازو کی اس گھڑی کی سوئی کو تکتے ہیں جو ایک منٹ بھی نہیں، حالانکہ آپ طاقت رکھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر پانی پی سکتے ہیں، دسترخوان پر پھل فروٹ آپ کے پاس ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ہاتھ بڑھا نہیں پا رہے ہیں، اس لیے رب کریم ہم تیری اطاعت کے لیے، تیری فرمانبرداری کے بغیر ایک لمحہ بھی اس کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ رب کریم اعلان کرتا ہے، اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، یہ وہی انسان ہے جس کی تخلیق پر تم نے کہا تھا کہ نافرمان ہوگا، آج دیکھ میرا بندہ میرے پاس کتنا قریب آ گیا ہے، میرے حکم کے بغیر ایک لمحہ بھی اس اپنے دیے ہوئے جو رزق میں نے عطا کر دیا ہے ایک لقمہ بھی اپنے قریب نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب رب کریم آپ پر ناز کرتا ہے، اللہ اکبر، رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو یہ حال ہے میرے بندے کی، اب جاؤ افطار کی اس محفل میں داخل ہو جاؤ جہاں میرے بندے میرے احکام پر چل رہے ہیں۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اے فرشتے تم ان کی دعا میں شامل ہو جاؤ تاکہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر دیا جائے۔ آدم علیہ السلام کا ٹائم چلا، زمانہ آتا گیا، حالات بنتے گئے، حالات گزرتے گئے، اسلام کے شہزادوں یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کا یہ نظام بیلنس کرنے کے لیے، دنیا کا نظام مستحکم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کے بیچ میں ہر دور میں ایک نبی کو بھیجا، ہر دور میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ جو معاشرے میں خرابی پیدا ہو جائے، جو معاشرے میں جو پرابلم آ جائے اس کو سالو کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے، لوگوں کو بہتری کرنے کے لیے، لوگوں کا رشتہ رب کی بارگاہ میں جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی، لوگوں کی اعمال رب کی بارگاہ میں بہتر انداز میں پیش کیے جاتے رہے۔ لیکن یہی انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، ایک ایسا دور بھی آیا ہے، ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے جب ان انسانوں کا گزر اس دور سے گزرا ہے، تاریخ بیان کرتی ہے، ایسا سیاہ دور تاریخ بیان کرتی ہے، انسانیت کا وہ دور جہاں انسانیت سسکیاں لینے لگتی ہے، جہاں انسانیت دم توڑنے لگتی ہے، جہاں کالے اور گورے کے امتیاز کو عروج دے دیا گیا، جہاں غریب کو مسلا گیا، جہاں یتیم کے مال پر ڈاکہ زنی ڈال دی گئی، جہاں ماں باپ کی قدروں کو پامال کر دیا گیا، جہاں بچیوں کو باپ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر دفن کرنے لگا، اس وقت لوگوں کی آہیں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جب بلند ہونے لگی، یا رب کریم تو نے تو ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، ہماری نجات کے لیے کوئی محسن عطا کر دے، کوئی ایسا رہنما ہمیں دے دے، کوئی ایسا رہبر ہمیں دے دے جو اس نجات کی اس دردنگی اندر اس پریشانی سے ہمیں نکال کر کے ہمیں عدل و انصاف کے راستے پر قائم کر سکے۔ اللہ کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے، رب کریم اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے عرب والو آج صرف تمہارے معاملہ نہیں ہے، اے عجم والو صرف تمہاری پریشانی نہیں ہے، زمین کی بستی والو تمہارے حالات کو بھی دیکھا جائے گا، آسمان کی بلندی تمہیں بھی دیکھا جائے گا، شجر و حجر کو بھی دیکھا جائے گا۔ اب تمہیں ایسا محسن دے رہے ہیں، ایک ایسا رسول تمہیں دے رہے ہیں جو رسول صرف عرب کے لیے نہیں ہوگا، عجم کے لیے نہیں ہوگا، زمین کے لیے نہیں ہوگا، آسمان کے لیے نہیں،